بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو کے اندر جو ہم ایک کانسیپٹ لرن کریں گے بیسکلی تو وہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اندر ہم لیڈرشپ کی ڈیٹیلز کے اندر تو نہیں جائیں گے پر اس کو بزنس میں امپلیمنٹ کرنا سیکھیں گے. تو ایک کوشچن کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس کوشچن ہے Analyze 2 ways in which a business can benefit from effective leadership. اگر کوئی لکھنا چاہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. Analyze 2 ways in which a business can benefit from effective leadership. اب اس کوشچن کو انٹرپریٹ کرتے ہو اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے، چونکہ ایک بار جب ہمیں کوشچن سمجھ آ گیا تو ہمیں جواب اس کا مشکل نہیں لگے گا. تو یہ کہہ رہا ہے ہمیں کوئی 2 طریقے بتانے ہیں، یعنی ہم 2 پیراگراف کے اندر اس کو لا سکتے ہیں انالائز. لیکن ابھی پیراگراف امپورٹنٹ نہیں، ابھی آنسر آنا امپورٹنٹ ہے. انالائز 2 ways، 2 طریقے بتاؤ کہ جس میں بزنس جو ہے نا وچ بزنس کین بینیفٹ فرام افیکٹو لیڈرشپ. افیکٹو لیڈرشپ جو ہے یہاں پر وہ کی ورڈ ہے. افیکٹو لیڈرشپ ہوتی کیا ہے؟ ایک اچھی لیڈرشپ اور ایک ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جو بزنس کو فائدہ دے رہی ہو، ایک اچھے سے لیڈ ہو رہا ہو بزنس، تو وہ کرنے سے بزنس کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو وہ فائدے در پوچھے، تو اس کے آنسر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک بار میں آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں وربل، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر کسی کو آنسر فارم میں پتہ کرنا ہو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، پھر اس کو سمجھیں گے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو. افیکٹو لیڈرشپ provides a clear vision and direction for employees which can increase motivation and commitment to organizational goal. For example, transformational leaders inspire workers to exceed expectations which can lead to higher productivity innovation. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں. اگر افیکٹو لیڈرشپ آئے گی تو اس سے آپ کو ایک کلیئر ویژن مل جائے گا اور امپلائز کو ڈائریکشن مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. اب امپلائز کو کلیئر ویژن اور ڈائریکشن کیا ہوگا؟ ہر ایک بزنس کا نا گول ہوتا ہے. اب ایک نارملی جو ہے مینیجرس لیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ اگر اونر بھی لیڈ کرتا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے نہ. زیادہ تر مینیجرس لیڈ کرتے ہیں، اونر جو ہے وہ اس چیز میں انوالو نہیں ہوتا، خالی اس کو رپورٹ ملتی رہتی ہے. تو اگر مینیجرس لیڈ کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کے نارمل ان سے نیچے ورکرز ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم سبارڈینیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا جو مینیجر ہے وہ کس طرح لیڈ کرے گا. آپ ہم یہاں پہ لیڈر کا ورڈ یوز کرتے ہیں. لیڈر کس طرح لیڈ کرے گا؟ وہ ہر ایک امپلائی کو ہے نا کچھ بتائے گا کہ بھائی ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. اس کے سے امپلائیز کو کلیئر ویژن مل جائے گا. پہلی بات تو ہمارے بزنس کا یہ گول ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب بات ماننی پڑے گی نوکری بچانے کے لیے لیڈر کی، تو خود بخود جو ہے وہ ان کو سمجھ آئے گا بھائی جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہوگا کیا؟ اس سے ان کی موٹیویشن انکریز ہو جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا، ان کو لگے گا کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ ایک اچھا لیڈر ہے، اچھے سے مینیج کر رہا ہے، اچھے سے آرڈرنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو لگے گا ہماری بزنس، ہماری جو کمپنی ہے وہ ترقی کرے گی. اس وجہ سے ان کی جو موٹیویشن ہے وہ بوسٹ ہوگی. اور کمٹمنٹ ٹو آرگنائزیشنل گول، اور اس سے گول جو ہے، جو بزنس کا گول ہے، وہ آسانی سے ہم جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا. آگے آنسر کو اور اچھا بنانے کے لیے ایگزامپل دیتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن لیڈرس کیا کرتے ہیں. وہ ورکرس کو اور ایکسپیکٹیشن ان کی انکریز کرتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے ہوتا کیا؟ وہ جو ورکر ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں تاکہ بزنس کو ایک ہائی لیول تک لے جا سکیں. تو ان سے ہمارے پاس ہائر پروڈکٹیوٹی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. انوویشن بہت زیادہ انکریز ہو سکتی ہے. سیکنڈ پیرا میں چلتے ہیں جو کہ ہمارا سیکنڈ وے ہے. مطلب کیا ہوگا؟ Secondly, effective leadership helps in better decision making and change management. ادھر کہنا چاہ رہا ہے، چلو میں پہلے پورا پڑھ لیتا ہوں. During periods of uncertainty such as market downturn, strong leadership ensures quick, decisive action, maintaining employee confidence and business continuity. This can give a firm a competitive edge by reacting faster than rivals. اس میں کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لیڈر ہوگا اس کو پتہ ہے کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح لیڈ کرنا ہے، تو وہ کچھ ڈیسیجنس لے گا، ٹھیک ہے نا. ایگزامپل سمجھتے ہیں، ایک اسٹاک ہے، اسٹاک مینجمنٹ اس کو لیڈ کرنی ہے، تو وہ ڈیسیجن لے گا کہ بھائی جب انوینٹری لیول اتنے پہ پہنچے، جب 20 یونٹ پہ پہنچ جائے تو آپ نے ری آرڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ری اسٹاک کر دینا ہے.
تو اس طرح کے جو ڈیسیجنس لے گا نا, یہ تو میں نے آپ کو بہت چھوٹی ایگزامپل بتائی ہے, لارج اسٹیج پہ بھی ہوتی ہے, تو جب وہ اس طرح ڈیسیجنس لے گا تو پھر بزنس جو ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج ملے گا. خاص طور پہ جو اس میں بات کی ہے نا, خاص طور پہ ان پیریڈس پہ جب مارکیٹ میں ڈاؤن ٹرن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈیمانڈ گر جاتی ہے پروڈکٹ کی, بہت زیادہ آپ کے پروڈکٹ کے خلاف پروپاگینڈا پھیلتا ہے, تو ہر چیز میں لیڈر جو ہے وہ امپلائیز کو اور اس طرح ڈیسیجن میکنگ کرے گا کہ جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم لوگ فیل نہ ہونے دیں مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا, ہمارا بزنس جو ہے وہ فیل نہ ہو جائے. اس سے دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ بچ جائے گا, ہمارا پروفٹ بڑھتا رہے گا, ہم لوگ گرو کرتے رہیں گے. دوسرا, کم سے کم ڈاؤن ٹرن کے اندر ہمیں اگر پروفٹ نہیں ہو رہا تو ہمیں نقصان بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. دوسرا, ہماری برانڈ امیج نہیں گر پائے گی. اور سب سے خاص, امپلائی جو ہے نا ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا کہ بھائی اس مشکل سینیریو کے اندر بھی ہمارے لیڈر نے اس طرح لیڈ کیا کہ ہمارے پروڈکٹ پہ, ہمارے بزنس پہ وہ زیادہ فرق نہیں آیا. تو یہ بہت زیادہ مورال اور کانفیڈنس بوسٹ کر دے گا امپلائیز کو, اور ان کی جو ہے وہ لائلٹی جو ہے وہ برانڈ کے ساتھ اور زیادہ انکریز ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, پھر ہے آخری لائن میں یہ کہہ رہا ہے کہ دس کین گیو اے فرم, اچھا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا. اتنے مشکل سینیریو کے اندر بھی جب آپ کا جو لیڈر ہے وہ اس چیز کو مینیج کر لے گا کہ وہ بزنس کی جو ہماری کہہ سکتے ہیں برانڈ امیج اس کو نہیں گرنے دے گا, تو پھر اگر نارمل سینیریو کے اندر, بالکل نارمل سچویشنس کے اندر وہ کم سے کم بھی اپنے کمپٹیٹر سے تو مار نہیں کھائے گا نا, تو اس کو ایک اسٹیج اوپر جا کے ایک ایڈوانٹیج ملے گا کہ وہ کمپٹیٹر سے آگے نکل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر کم سے کم آگے نہیں نکل رہا تو کم سے کم اس کو کمپٹیٹر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. الٹا وہ ایسی لیڈرشپ لا کے اپنے کمپٹیٹر کے خلاف ایڈوانٹیج حاصل کر سکتا ہے, ان کے کسٹمر کو اسٹیل بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے آج سیکھا کہ افیکٹو لیڈرشپ آنے سے بزنس میں کیا ہوتا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ لیڈرشپ ہمارے بزنس کے اندر ہو, کیونکہ اگر کوئی لیڈر نہیں ہوگا تو پھر آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹس بھی آ سکتے ہیں, اور امپلائی کی موٹیویشن بھی نہیں ہوگی, اور بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پینڈنگ میں جاتی رہے گی, یا پھر صحیح ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی, اور ہر کسی میں جو آل ٹوگیدر جو اس کا رزلٹ ہے وہ بزنس کی جو امیج ہے وہ گر جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ بزنس آپ کا مارکیٹ میں سروائیو نہ کر پائے. اسی لیے ہمیشہ ایک افیکٹو لیڈر ہونا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خالی ایک لیڈر ہو, اگر لیڈر ہوگا تو ہو سکتا ہے 50% پرابلمس کم ہو اگر لیڈر نہ ہونے کی, لیکن اگر لیڈر افیکٹو ہوا تو پھر وہ تو میں نے آپ کو پورا بتایا نہیں, تو صرف دو ہیں, ہم تو پوری لسٹ بنا سکتے ہیں. تو افیکٹو لیڈر ہونا ضروری ہے. ایسا لیڈر جس کے پاس کیپیبلٹی ہو کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے, مشکل سچویشنس میں سروائیو کر سکتا ہے, اس کو ہینڈل کر سکتا ہے, اور اس کے پاس کم سے کم جو اس کے پاس ریکوائرمنٹ ہونا وہ یہ ہو کہ کم سے کم اس کو بزنس کی اچھی خاصی نالج ہو, کم سے کم امپلائی سے زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو اگلی ویڈیو کے اندر بھی ہم اس طرح کے کچھ انٹرسٹنگ کویشچن اور کانسیپٹس کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے کمنٹ کریں کہ آپ کو کون سا کویشچن چاہیے, ہمارے ساتھ ٹیون رہے اور چینل کو سبسکرائب کریں.